بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے جوئیں نہیں رہتی اور نہ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ رات کو پیشاب کر سونے سے گردے زندگی بھر خراب نہیں ہوتے۔ تل کے تیل سے ناف کی مالش کرنے سے ساری زندگی توند نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک دانہ کھجور کا کھا لینے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ کیلا کھانے سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے انسان کو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خربوزہ روزانہ کھانے سے کبھی گردے میں پتھری نہیں ہوگی۔ نمک سے بھرپور غذا نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے بلکہ وہ آپ کو جلد کی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی چند غذائیں: سبز چائے پئیں، زیتون کا تیل زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، انار کا جوس بھی زیادہ پئیں، مچھلی کھائیں اور بکرے کے گوشت کو کھایا کریں۔ گاجر کے رس کو روزانہ روئی کی مدد سے چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق ہو جاتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والے لوگوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے افراد زیادہ تر موٹے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لمبے بالوں والی عورتیں چیزوں کی بھوکی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تعریف۔ نمبر 2، عیش و عشرت۔ نمبر 3، محبت اور دنیا کی سیر۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کے اندر لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسے کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، فوری قبض انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں اور چند قطرے بادام میں روغن ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسے کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی میل کر لیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ اجوائن کا زیادہ استعمال جگر میں سوزش اور جلن پیدا کر دیتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو چاشت کی نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 بار سورۃ الم نشرح پڑھیں۔ اس مقصد کے لیے عمل کریں گے کامیابی ملے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر انسان زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ بھون کر زیتون کے تیل میں کھایا کرے۔ کوکنگ آئل وہ استعمال کرو جو کبھی نہ جمے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، مگر ہے بہت مہنگا۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا اور اگر جم جائے تو سرسوں کا تیل نہیں ہوتا۔ رات کو پاؤں کی مالش کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی بلغم کی پرابلم ہو
تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں اور کبھی بار بار بھی نہ کریں، اس سے بلغم بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لینے سے کھانے میں موجود مسالہ آپ کے معدے پر اثر نہیں کرتے۔ لیموں ایک قدرتی بلیچ ہے جو جراثیموں کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے اس کو لازماً استعمال کیا کرو۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین یہ انتقام ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں درد کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اچار میں تیز نمک شامل کر دیا جائے تو اچار کافی عرصہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر کسی شے پر رنگ لگ جائے تو اس پر کھٹی دہی لگانے سے رنگ اتر جاتا ہے۔ سر کے درد میں پالک نہ کھائیں، اس سے سر کا درد اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ محترم ناظرین، شوگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بھال کرو، اپنے پاؤں کو روزانہ دھوئیں اور ناخن احتیاط سے کاٹو۔ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہا کریں، کوئی زخم یا خراش تو نہیں۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ ہلدی خون کو صاف کرنے والا مسالہ ہے اور بہترین قسم کے جراثیم کش بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلا دیا کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ محترم ناظرین، زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، بلڈ پریشر، چہرے پر دانے اور نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان خود میں تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ دماغی جسمانی کمزوری اور سستی کے لیے بھنے چنے اور چھوارے ہم وزن لے کر پیاز کے عرق نکال کر ان تمام چیزوں کو ملا کر آٹے کی مانند گوندھ لیں اور لڈو بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک لڈو کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن کا مصروف ہو جانا ہوتا ہے۔ کالا جوتا مت پہنا کریں۔ جو انسان کالا جوتا پہنتا ہے اس پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ گھر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں مٹھاس نہ ہو تو انسان کو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتیں۔ سورۃ قریش پڑھنے والوں کو بادی، گینس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے کو جگمگانا چاہتے ہو، صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھویا کریں۔ اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیں آپ ایک کی فیملی ہیں جس کو آپ نے پالنا ہے، نہ کہ کوئی سسوٹی آپ کو اپنے متاثر کرنا ہے۔ وزن کم کرنے کے چند آزمودہ طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پئیں۔ دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھائیں۔ کودنے والی رسی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھایا کریں۔ دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے دہی کھایا کریں۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لیا کریں۔ محترم ناظرین، نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی کے استعمال سے پرہیز کیا کریں۔ محترم ناظرین، نہار پیٹ چائے پینے سے گردے متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہوتا ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانتوں کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں تغذیت کی بیماری ہو جائے گی۔
قبض کے دوران مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ کھیرے کا رس پتھری نکال دیتا ہے۔